تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو ٹاپکس ہیں، ایک تو اسلام آباد میں وکلاء کا احتجاج جاری ہے، کشمیر ہائی وے انہوں نے بلاک کی رکھی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی عادت سے جو کے پی کی ہے اس سے کچھ ناراض لگ رہے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کیوں ناراض ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ ثوابی میں 8 فروری کا جلسہ تھا، ایک اچھا پاور شو تھا، لیکن اس کے تمام انتظامات جو تھے، پہلے تو آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور تمام انتظامات کیا کرتے تھے اور ساتھ میں اخراجات بھی وہ برداشت کرتے تھے، پھر لوگوں کو لانے کا ٹارگٹ دینا، وہاں پہ کوشش کرنا کہ تمام لوگ پہنچ جائیں، پھر وہاں پہ تمام بندوبست کرنا، یعنی ٹرانسپورٹ سے لے کر کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ تمام رہائش کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ لوگ پہلے آئے، ان کو رہائش کا بندوبست کرنا، تو یہ تمام کام جو تھے علی امین گنڈاپور خود کرتے تھے۔ ون مین شو تھا، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے اور زبردست انتظامات ہوتے تھے، لوگوں کو لانے کا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ یہ پہلا جلسہ تھا کہ علی امین اس میں شامل تو تھے، انتظامات میں بھی ان کی بات چیت تھی، لیکن زیادہ کنٹرول جو تھا، بندوبست جو کیا گیا تھا وہ نئے صوبائی صدر جنید اکبر خان نے کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کتنے لوگ لانے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بندوبست ہوگا، انتظامات جلسہ گاہ میں کیا ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک جلسہ کرنا۔ ویسے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک جلسہ ہوا ہے، تو یہ جلسے کے پیچھے بہت زیادہ کام ہوتا ہے، یعنی آپ نے ورکر کو چارج کرنا ہے، آپ نے جو ضلعی عہدیدار ہیں، جو ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہیں، ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے، پھر ایم پی ایز ایم این ایز کی آپ نے ڈیوٹی لگانی ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے اپنے ساتھ کتنے لوگ لے کے آئے گا، پھر وہاں سے گاڑیاں کس طرح چلیں گی، کس وقت پہنچیں گی، تو پورا ایک مینجمنٹ ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو جنید صاحب نے یہ پروگرام کیا، ٹھیک ہے، ایک ریزنیبل کراؤڈ تھا، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خصوصاً عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس گیدرنگ سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونی چاہیے تھی اور پورے صوبے سے یقیناً لوگوں کو آنا چاہیے تھا، تو کیوں آخر اتنے کم لوگ آئے۔ تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر بھی پریشان تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس مرتبہ تمام جو عہدیداران ہیں ان کا ایک ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ آیا انہوں نے کتنے لوگ لے کے آئے، کس طرح لے کے آئے، تو وہ بھی پریشان ہیں، انہوں نے بھی ایک لسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں کہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مقبول لیڈر ہیں اور ان کے پیچھے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی رہائی کے حوالے سے یا ان کے احتجاج کا جو اعلان انہوں نے کیا، تو بڑی تعداد میں لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اور کوئی ایسا وہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی رکاوٹیں تھیں، کوئی ڈنڈے تھے، کوئی شل تھے، کیونکہ یہ تو صوبائی حکومت کے اپنے دائر اختیار میں تھا، ثوابی کے اندر جلسہ تھا، تو چاہیے تھا کہ لاکھوں افراد ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو میرے خیال میں کہ اب یہ ایسا ایک مشکل کام ہے کہ جو جنید کے لیے بھی پہلا امتحان تھا، اور میرے خیال سے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہیں سیکھنا چاہیے، علی امین سے بھی پوچھنا چاہیے، ظاہر ہے ایک ہی پارٹی ہے، آپس میں مشورہ کریں کہ بھئی اگر ہمارے سپوز ان کے 100 یہاں پہ ایم پی ایز ہیں، تو کیا 100 ایم پی ایز اتنے لوگ لے کے آئیں گے؟ پھر یہ کہ لوکل ان کی وہ ایم این ایز بھی ہیں، لوکل ان کی تنظیمیں بھی ہیں، تو ایک بڑا کراؤڈ ہونا چاہیے تھا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا، جو لوگ اپنے علاقے سے لوگ نہیں لائے، تب ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، ان کی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اختلافات بھی رہتے ہیں،
اب دڑے بندیاں بھی ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ جو میجک ہے وہ عمران خان ہے، لوگ اس کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا ایک وار خالی نہیں جانے دیتے جب یہ ایک دوسرے پر اٹیک نہ کریں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اس نے خطاب کیا، دوسرے نے خطاب نہیں کیا، تو یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب جنید صاحب جو ہیں یا شاہرام عاطف وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا کراؤڈ تھا، اچھا ہو گیا، لیکن بعض پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں مرکزی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا امپریسو یہ گیدرنگ نہیں تھی۔ دوسری جانب چلتے ہیں جی، دوسرا جو صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں اب نئے ججوں نے تعینات ہونا ہے۔ تو جب یہ نئے جج تعینات ہوں گے چاروں صوبائی ہائی کورٹ سے، تو پھر نئے چیف جسٹس بنیں گے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ 3 لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہاں سے مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد، تو ایک سینیٹی کا ایشو چل رہا ہے، اور وکلاء آپ کو پتہ ہی ہے کہ وکلاء احتجاج پہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے آج بھرپور احتجاج کیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو تنازع ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ تسلیم نہیں کر رہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے کوئی جج آئے اور اس کی سینیٹی کیسے فکس ہوگی، کیوں اس کو سینئر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ البتہ یہ تھا کہ آج جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس تھا، تو اس کے اندر 2 جو سینئر جج تھے، پیونی جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، تو ان دونوں نے اس میں پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیا، اور سمجھے کہ دوسرے معنوں میں کہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ ہی کیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس کے مخالفت ہی کی ہوگی۔ ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو اس میں لوگ تھے، علی ظفر وغیرہ، وہ بھی انہوں نے بھی اس پروسیڈنگز میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ ملک میں ویسے بھی سیاسی عدم استحکام ہے، اگر وکلاء بھی ہڑتالیں اور احتجاج اور پروٹیسٹ کریں گے تو ملک کے اندر مزید افراتفری ہوگی، انتشار پھیلے گا۔ ہمیں امید ہے کہ معاملات جو ہیں مل بیٹھ کے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، آپ کو وہی ریکویسٹ کہ چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی کمنٹس ہوں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔